بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. لیکن بے جان مخلوق ہے. دوجی مخلوق وہ ہے میرے محترم عزیز طلباء کرام کہ جن دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح تا نہیں رکھی لیکن ان دے اندر ودھن دی صفت رکھ دیتی ہے کہ وہ ودھتی ہے. روح کہنی ان دے اندر جی مثال دے طور تے درخت ہیں، آبادیاں ہیں، یہ جتنا چیزاں ہیں انہاں دے اندر جان کہنی روح کہنی لیکن ودھن دی صفت یہ کہ ایک پودا چھوٹا ہوں گے ان کو پانی دیندے رہن دے کتنا بڑا درخت بڑھے گی. آبادی ہوں گی یہ چھوٹی جی ہوں گے دانا سٹیں دے پانی دیندے رہن دے وہ ود نہیں گی. انہیں این مخلوق کے اندر ودھن دی اللہ تبارک و تعالی نے صفت رکھ دی. دوجی مخلوق ہے جن دے اندر رب تعالی نے روح رکھ دیتی ہے. ول ہنجا دو قسمہ ہیں. ایک تا او مخلوق ہے کہ روح بھی ہے ان کے اندر، ودھن کی صفت بھی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شعور نہیں عطا فرمایا. عقل کہے شعور کہنے سمجھ کہنے جی میں جانور ہیں، جانوریں کے اندر روح ہے جے کو بھجدے ودے ہوندے انہیں کے اندر ودھن کی صفت ہے. بکرے دے دیکھ دو تو صاحب چھوٹے پھالوں دے کتنا وڈے تھی ویندے، وڈے جانوریں دے چھوٹے پھالوں دے کتنا وڈے تھی ویندے. انہیں دے اندر جان ہے، روح ہے، ودھن کی صفت ہے لیکن انہیں دے اندر شعور کہنی شعور یہ ہوتے کہ بھی جگ ان کے اندر جائز ناجائز کا پتہ جائے کو چلے، حلال حرام کا پتہ چلے، اپنے پرائے کا پتہ چل ونجے. جانوریں کے اندر یہ صفت کہنی تسا جانوریں کو کہیں غیر کی آبادی چھوڑ دو بلاوی وہ گھا کھوتے، اپنے گھر کی زمین چھوڑ دے تو بلاوی وہ گھا کھوتے، سکا انہیں کو سٹو کھوتے، صحابہ سٹو جانور کھمدے ہیں. انہیں دے اندر یہ شعور کہنی حلال دا تسا رات دا چوری دا گھا کپتے سٹ جو بلاوی وہ کھاؤن پیسے اپنے زمین چکاپتے سٹو انہیں کھاؤن. انہیں دے اندر یہ شعور کہنی کہ بھی یہ حلال کھمدا پیا، حرام کھمدا پیا، جائز ہے میرے واسطے ناجائز ہے. یہ شعور اللہ نے نہیں رکھا لہذا اللہ نے انہیں جانور کو اپنی شریعت کا مکلف ہی نہیں بڑھایا. وہ شریعت کے مکلف کہنی. دوسری مخلوق ہے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روح رکھ دیتی ہے، جان رکھ دیتی ہے اور ان کے اندر اللہ نے شعور رکھ دیتے، سمجھ رکھ دیتی ہے. جنہیں کو پتہ چلتے کہ حلال ہے حرام ہے جائز ہے ناجائز ہے وہ ہے مخلوق انسان کہ اللہ نے انہیں کے اندر شعور رکھا ہوا ہے کہ انہیں کے اندر ایک سمجھ ہے کہ انہیں کو پتہ ہے کہ بھی یہ چیز میرے واسطے حلال ہے. مثال ان کے طالب علم کی پیٹی رکھیے، صندوق رکھیے تو او اگر ہندی صندوق کا تالا بنتے جیسے تو ان کے اندر اتنا عقل شعور ہے کہ میری چیز کہہ لیے میں چوری کریں گا. اللہ نے کو اتنا شعور عطا کیتا ہوا ہے. کہیں بے طالب علم کی روٹی کھاؤ سے تو اتنا کو شعور ہے کہ میری روٹی ہے کہنی بے طالب علم کی روٹی. اللہ نے کو شعور عطا فرمایا ہے، سمجھ عطا فرمائی، جائز ناجائز کا پتہ ہے، حلال حرام کا پتہ ہے. اگر طالب علم ان چیز کا خیال نہ کرے، حلال حرام کا خیال نہ کرے، جائز ناجائز کا خیال نہ کرے، اپنے پرائے کا خیال نہ کرے ول طالب علم تے جانور کوئی فرق ہے نہیں. جانور بھی حلال حرام کھمدے، یہ طالب علم بھی چوریاں کریں دے، طالب علم بھی ناجائز طریقے نال کہیں چیزاں کھاویں دے ول یہ طالب علم نہیں ان دے اندر تے ان جانور دے اندر کوئی فرق ہے نہیں. بس وہ ہے اللہ نے ان کو جانور دی طرح بنا دیتے، ان کو شکل و صورت انسانی والی دے دیتے لیکن ان دے کرتوت کرتب جڑے عمل ہیں وہ جانور والے ہیں. ہاں یہ انسان ہوں وقت ہے انسان جن وقت حلال حرام دا فرق کرے تھے، جائز ناجائز دا فرق کرے تھے، اپنے پرائے دی پہچان رکھتے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائیے، عقل عطا فرمائے. عقل ایک بہت بڑی نعمت ہے.
ان کو شریعت دا بھی مکلف بڑھا دیتے جے وقت ان کو شریعت دا مکلف اللہ نے بڑھا دیتے اے ان دی زندگی جری ہے اے نہیں کہ بس ہن اے دنیا تو رخصت تھی سے تے ختم تھی گیا نہیں اللہ نے جدا دی روح پیدا فرما دیتی ہے اے انسان کی روح کرے مردی نہیں یہ یکا زندہ رہے سے صرف یہ ہے کہ وقت میں بھی طرف دیکھو تو سارے طالب ہیں وقت بدلتا رہن دے پہلے جرے آج ماں دے پیٹ چاہ سے اسا اتھا جتنی اللہ نے چاہ جتنی مقدار اسا رہ گئے تھے کوئی 9 مہینے بال رہن دے کوئی 10 مہینے کوئی کتنا ول ماں دے پیٹ تو اسا سفر کرتے دنیا دے پیٹ جا گئے تھے ہن دنیا دے اندر جری اساری زندگی کہیں کو پتہ نہیں کہ کتنا ہے کتنا عرصہ اسا رہ آیا 20 سال سے 50 سال سے 70 سال سے یہ زندگی دا کہیں کو پتہ نہیں لیکن یہ دنیا والی جیری زندگی ہے بہت تھوڑی زندگی ہے جیری آون والے زمانے ہیں آون والی زندگی ہے وہ لمبی زندگی ہے ان تے دنیا دی زندگی جائے وقت ختم تھی سے انسان فوت تھی ویندے ان کو غسل وغیرہ دیں دیں کفن پویں دیں جنازہ پڑھ دیں والوں کو دفن کر دیں دیں یہ میں ہے نا عزیز طالب علموں قبر جو قبر والی زندگی شروع تھی گی اور قبر والی جیری میرے محترم زندگی ہے یہ دنیا دی زندگی دی بنسبت اور زیادہ لمبی زندگی ہے تو سا خود اندازہ کرو جیرا انسان حضرت آدم علیہ السلام دے زمانہ مبارک فوت تھا ان کو دفن کر دیتا گیا نا ول ہوں دیدہ وہ دفن ہے قبر دے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا تے تشریف گھینین اور دنیا تو تشریف گھین گئے وہ اجان قبر دی زندگی کٹے دا پہ کتنا لمبا زمان حالانکہ بعض انبیاء علیہ السلام دی زندگی مبارک 1000 سال کنو بھی زیادہ ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا حضرت نوح علیہ السلام دے بارے اللہ نے خود فرمایا کہ 950 سال تو انہیں بعض و نصیحت عوام الناس کو کی تھی اچھا یہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام گزر گئے میرے عزیز طالب علموں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف گھینین آپ 63 سال دی مبارک اور پاک زندگی گزار تے دنیا تو رخصت کی گئے اجل او حضرت آدم علیہ السلام دے زمانے کی رات میں پہنچے اجل قبر دی زندگی کٹے دا پہ نا ول 1400 سال دا بیار سبھی گزر چکے ہون اے سن 14 ہجری چلتا پہ 1400 سال دا بیار سا گزر گئے اجل او قبر دی زندگی کٹے دا پہ تو حدیث پاک جن دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ والحفرۃ من حفر النیران یا قبر جنت دے باغ تو باغ ہوئے یا جہنم دے کھڈے نے جو ہے کھڈا ہے ہن آدمی خود اندازہ کر گنے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہیں دی چوری کرتے مردوں سے حرام کھاتے مردوں سے گناہیں دی زندگی گزارتے مردوں سے بے نمازی پڑھتے مردوں سے یا ڈاڑیاں کٹواتے مردوں سے تو کتنی قبر سارے واسطے تکلیف دے ثابت تھی ویسے کتنا لمبا پتہ کٹا قیامت قائم کی دے کہیں کوئی علم کہیں مخلوق دے کہیں انسان کوئی پتہ کہانی کہ حتیٰ کہ فرشتے کوئی پتہ کہانی کہ قیامت کنا کر این دا علم رب تعالیٰ نے خود اپنے کول ہی رکھا ہوا ہے ول دیکھو جنہیں قبر دی زندگی اے کتبی لگے کھڑے ہوتے ہیں تو قبرستان وچ ونجو نال کتی لکھیا کھڑا ہوتے آخری آرام گاہ آخری حالانکہ یہ لفظ ٹھیک کیا نہیں کیونکہ آخری دا مطلب تا یہ ہوتے کہ بس ہون اتھے ہی رہنا اتھو نکلنا ہی کہنی آخر سٹاپ ہی ہون مثال دے طور تے کوئی آدمی تو ساوی جو کوئی آدمی ونجے کراچی ونجے تے رحیم یار خان کنے لیپ ہوئے یہ آخری آرام سٹاپ تھی کیونکہ سٹاپ تو میرا کراچی ہے نا رحیم یار خان تا کہنی تھوڑی جی دیر واسطی تا چاول چھولے کھاؤن واسطے جو رک گئے تھے یہ آخری سٹاپ تا کہنی ہے سارا آخری سٹاپ سارا کراچی ہے یہ جرا قبر دوتے لکھ دیتا ہے آخری آرام کا یا آخری آرام کا نہیں قبر کو دا اٹھنا ہے قیامت علی نہیں اور قبر دی زندگی جری ہے یہ بلا تھوڑی ہے جتنا لمبا زمانہ گزرے جتنا بھی لمبا زمانہ گزرے جناب قیامت دا دین ہوتے وہ قرآن پاک جلدے نا فی یوم کان مقدار 50,000 سنہ
کہ 50,000 سال دا ایک پوری زندگی جڑی دنیا دی ہے شاید 50,000 سال کہیں، لیکن او دی ایک دی 50,000 سال دا ہوتے وہ ہی کو بھی لمبا ہے۔ ول انسان دا جڑے اعمال دے مطابق جڑے جنتی ہوسن جنت چلے سن، جڑے جہنمی ہوسن جہنم میں چلے سن، ول اے جڑی جہنمی زندگی یا جنتی زندگی ہے اے لامحدود زندگی دی کوئی حد کہیں لامحدود بالکل، بلکہ علماء فرمیندے کہ ایک دانے نہ تھی کہ سریم تے ڈٹھیو سی چھوٹے چھوٹے باریک دانے ہوندے، سریم زیادہ تیل نکلدے تلیاں بھی مرے دن طالب علم، یہ چھوٹے چھوٹے دانے دے نال یہ بھر دیتا نے آسمان تک میں دھڑ لا دیتے ونجن تے 1000 سال دے بعد ایک پرندہ آوے یہ چھوٹا جا دانا چاونے تو یہ دانے تک ختم تھی وے تھے، لیکن جنتی والی زندگی ختم نہ تھی تھی، یعنی لامحدود زندگی جن کی حد ہی کہنے بندہ بیان کر ہی نہیں سکتا کہ بھی ان کے اندر لکھ سال رہتے جنت کروڑ سال رہے تھے والا نکلتے نہیں، لامحدود زندگی۔ ہن ہی نئے زمانے دی عزیز طالب علموں ابا کرنی ہے تیاری، انہیں طرح قبر والی زندگی، قیامت والی زندگی تے جنت والی دی زندگی دی تیاری کرنی، اور تیاری کتھا تھی سے تیاری تھی انہیں ان دنیا والی زندگی، دنیا دی جیری آپا زندگی گزرے دے پہ ہی دے تیاری کرنی، جیرا آدمی دے تیاری کر گدھا تا آخرت والی زندگی آمن والے زمانے ہوں دے آستے بہترین نہ کی تو رہتی ویسے۔ ہن او دے واسطے ضرورت ہے ان زندگی دے تیاری واسطے علم دی ضرورت ہے۔ کیا دی ضرورت ہے؟ علم دی، کیونکہ علم دے بغیر جاہل جیرا ہے جاہل گمراہ ہے، جاہل انسان گمراہ ہے۔ جب ان کو شریعت دا پتہ کہنی، دین دا پتہ کہنی، قرآن و حدیث دا پتہ کہنی، او شیطان نے دی گمراہی پھنس ویسے، ان دے واسطے علم دی ضرورت ہے۔ اور علم جیرا ہے وہ قرآن پاک، باقی جیرے علوم ہیں نا سائنس ہے، انگریزی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، یہ دنیاوی ضرورت انہیں کو آگ سکتے تھے، علم نہیں سے آگ سکتے، کیوں جو انہیں دا احاطہ جیرا ہے محدود ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی عزت وقار ہے، ڈاکٹر بڑھ گئے، لیکن ان کی ڈاکٹری صرف دنیا تھا، یہ نہیں لوگ کبارے چوئی نال بوتنا گلوکوز جا چاہتی ویسے ٹیکے چاہتی ویسے کبارے چو کہیں کو ٹیکا نہیں لاؤنا، بس جیرا کچھ کماؤنا ہے، لوٹ پھور کرنی ہے، لوگیں دے جیبے جو پیسہ گھڑنا ہے تو اتنی گاڑ گن دے رہے جنہیں مرسن والا شروع تھی ویسے انہیں نہیں کہا ایویں انجینئر ہے، کوئی بیا مکینک ہے، تو اصل علم جیرا ہے وہ قرآن پاک، علم جیرا ہے قرآن پاک ہے۔ کیونکہ دیکھ دو نا تُسا نما سائیکل موٹر کٹھو نا سی ڈی سائیکل موٹر کٹھو ایک کوئی بیا بھی کٹھو نال کاپی دے دیں گے، نوی گاڑی کٹھو نا اسے نال کاپی دے دیں کہ بھی این کاپی کو تُسا پڑھو، پڑھتے ہی دے مطابق تُسا گاڑی کو اگر استعمال کریں دے رہے سو تو ایک گاڑی تُسا دی صحیح رہے تھے، انجن صحیح رہے تھے، سارا کچھ صحیح رہے۔ اگر تُسا اپنی مرضی نال گاڑی کو چلایا تو جلدی خراب کیے، لہذا جے وقت رب تعالیٰ نے انسانے کو بڑھائے تو نال اللہ نے قرآن پاک بھی عطا فرمایا کہ قرآن پاک کو پڑھتے زندگی گزارو۔ اگر ہی قرآن پاک تے پڑھتے زندگی انسان گزرے تھے تو کامیاب ہے، اگر اپنی منمانی کرے تھے تو نقصان ہے۔ ہن ای علم کو ہٹاون والے انسان دے دشمن جڑے ہیں وہ 4 دشمن ہیں۔ کتنا دشمن ہیں؟ 4 دشمن۔ ایک تا سب کو بڑا دشمن جیرا ہے انسان دا دو ظاہری ہیں، دو جیرے نظر دے ہیں تے دو کہنی نظر دے، جیرے کہنی نظر دے انہیں دے جو ایک تا ہے شیطان، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تو آدھا واضح دشمن، فتخذو عدوا، ان کو اپنا دشمن سمجھو، تو آدھا کدی خیر خواہ نہیں تھی سکتا، لیکن شیطان نظر دے کہیں کو کہنی نظر دا، لیکن ایک دشمن ہے سارا۔ دوجا دشمن انسان دا اپنے نفس، آدھا عدو و نفس دا، کہ سب کو بڑا تیرا دشمن جرا ہے تیرا نفس ہے، یہ بھی کہیں کو کہنی نظر دا، یہ بھی دشمن ہے۔ دو دشمن یہ باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن جرے ہیں او دو ہیں، ایک تا ہے ماحول، ماحول جرا یہ بھی دشمن ہے۔ چنگا ماحول مل وجے نا تو ول انسان
हल्का आदमी चंगा बण वेंदो ते बुरा माहौल मिल वञे त चंगा आदमी बुरा थींदे। ये तजर्बा तुसां तजर्बा कर गिनो कि भाई देखो इथों दा तालिब इल्म हुन तुसां माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नमाज दे पाबंदे कुरान पाक दी तिलावत करे दे इथों दे तालिब इल्म को गड के तुसां सकूले साजो तुसां महीने दे बाद उंदा देखो उंदे सिर ते पटकी उंदी टोपी शोपी खत्म हो गई। दूजे महीने उंदा लिबास के अंदर तब्दीली होती है। तीजे महीने तक अगर उनकी दाढ़ी भी है तो दाढ़ी छोटी थी खड़ी होती। चंद महीने के बाद दाढ़ी कलीन शेव पड़े थे। लिबास जरा है वो खत्म थी से पैंट शर्ट पे आवे थे। मालूम थी ने माहौल का असर होंदे उनको माहौल हालांकि कुरान तक हाफिज है कितने हाफिज इन कुरान पाक दे सोना कुरान पाक पढ़ते बेहतरीन कारी लेकिन स्कूल दे माहौल के कॉलेज दे माहौल के यूनिवर्सिटी दे माहौल के उन्हें दे अंदर बिल्कुल तब्दीली आ गई। अगर उन्हें दाढ़ियां रखे हुए तो नमाज दे पाबंद बिल्कुल कहेंगे अपनी मर्जी से नमाज पढ़ते। लिबास के अंदर फर्क आ गए उन्हें दी चाल ढाल के अंदर फर्क आ गए कलाम के गुफ्तगू के अंदर फर्क आ गए। अच्छा कॉलेज दा तुसां तालिब इल्म गिनो कॉलेज दा तालिब इल्म जरा कलीन शेफ है बिल्कुल दाढ़ी मुच्चा गायब है पैंट शर्ट पाता हुआ है कोई सुनान का नहीं वो तालिब इल्म को तुसां ही मदरसे पिलावे। मैं आधा महीने के बाद उनके अंदर तब्दीली आवे से दाढ़ी भी आवन शुरू थी से लिबास आवे से पगड़ी आवे से रुमाल आवे से नमाज दे विच भी पहली सफे चो बहाना ला जरा नमाज पढ़दा करा वो पहली सफे च बैठा होते था। मालूम थी दे माहौल का असर होंदा रहा। मेरे गाली समझ आंदा पे ना पुत्रो माहौल का एक असर होंदे तुसा को अल्लाह ने चंगे माहौल के अंदर घेना है। ये जिन्हें आदमी गलत माहौल च वेंदे ना बल बिगड़ वेंदे ये तुहाडे बढ़न दा टाइम है। तुसा इथां कुछ बढ़ वञो पर आदत चंगा जरा बढ़सन त इथी बढ़सन खराब बढ़सन त इथी बढ़सन वे त चंगा आदत बढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें हुन तुसा तालिब इल्म आले गाली शुरू करा टाइम ज्यादा थी ना इन्हें खाने से ते ये आदत ये जी छोटे छोटे तालिब इल्म हिन ये आदत पढ़ो जिन्हें तुसा बाथरूम गया दुआ पढ़ी पहले जरा खब्बा पैर बाथरूम में रखिया वल सजा पैर रखिया दुआ पढ़ दी अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस वल जै वक्त तुसा उठी पेशाब वगैरह कीता तो ये ख्याल कीता कि तालिब इल्म जरा ना मिसाल सजे एक खब्बे हाथ नाल इस्तंजा करेंदे वला मुंह दे नाल भी टूटी खुलेदा पिया होंदे क्यों जो हाथ गिला होंदे पानी वाला होंदे तो वला टूटी जिने खुले से होंदे कतरे उन लोटे दे वेसन वो पानी खराब थी वैसे ही वजह को टूटी जरा सजे हाथ नाल खोली करो खब्बे हाथ नाल टूटी ना खोलिया सजे हाथ नाल टूटी खोलिया। वर जाए वक्त तुसा बाथरूम को बाहर निकलो तो वाला तुसा दुआ पढ़ गीता गुफरान का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हब कदी भूल वैसे कदी याद आवे से कदी भूल वैसे कदी याद आवे से लेकिन आदत पढ़ावन बगैर आदत पढ़ावन ते तुसा नहीं याद कर सकते तुसा को अल्हम्दुलिल्लाह याद तो है तू सारी दुआ नमाज पढ़ी हुए लेकिन प्रैक्टिकल दे करना पड़ते ये तुम्हारे अंदर तालिब इल्म के अंदर बचपन एक आदत होती क्या नहीं वो आदमी शायद हाफिज पढ़वे सु कारी पढ़वे सु आलिम पढ़वे सु भला बिल्कुल सी बड़े जेरा बुजुर्ग पढ़वे सु खाना इब्तदाल आदत ना सिर वने ते आदत ना वने जेरे आदत तुम्हारे थी बढ़ वैसे ना ये आदत तुम्हारे बुढ़ापे तक वैसे पे भल आदत जल्दी खत्म कैनी थी दिरांदी जेरे तालिब इल्म चोरियां करे दे हैं कितना पकड़ी पकड़ उस्ताद मरे दे कितने उन्हें को मरे दे लेकिन इसके बावजूद बड़ा हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कहीं पे को जक दी खड़ा दे कहीं भी दी सुदूर बांध लेंगे कहीं से पैसे चाह इनसे वो आदत जल्दी में खत्म कहनी थी वलों के बाद तुझा मस्जिद आवना होंदे मस्जिद जिने कदम रखा था अल्लाह मुफ्तारी अबवाब रहमत का सजा पे रखा पेरे को डिठा इवे ना भन आया जिमें जानवरें की तरह ना सोच समझते जिन्हें भाई मस्जिद जो पे रखे पे सजा रखे पे खबा ये असातिज़ा दी जिम्मेवारी है कि असातिज़ा भी समझावें तुलबा को और बाद दफा उस्ताद की जो तालिब इल्म मस्जिद के अंदर जो दाखिल किया पे क्या पे रखे पे अगर वो गलत पे रखे तो उनको साढ़े ते प्यार नाल उनको समझा रहे हैं 1-2 दफा उस्ताद तंबीह करे थे आदत पड़वे थे सिर्फ दुआ पढ़ा देवन नहीं उदा प्रैक्टिकल दिवावन भी जरूरी होंदे वन मस्जिद को जिन्हें जितने देर बहे आदमी वन मस्जिद को निकल से तो वाला दुआ पड़े वाला मुंडे के कदम अकेला रखेंदा पिया आया सज्जा पैर बाहर रखेंदा पिया खब्बा पैर बाहर रखेंदा पिया
ایک کئی نہیں تو آپ کو غور کرنا پوسے جنہیں عادت پڑ گئی بلا خود بخود جو ہم عادت بڑی کھڑی ہے نا نماز پڑھان دی جو اللہ اکبر کرے تو خود بخود سبحانک اللہ وکل پریکٹیکل تھا جو کھڑے تو نہیں سوچے دے بدے خان پر ہوں دو کوئی گھر بتاؤ دے کوئی کیسی سوچے گا کہ سبحانک اللہ مواب ہم دے گئے کیسا چل دی پیوں دی بلا دعالین آمین آکھو سے حالانکہ قرآن دے حافظ ہے کل اللہ خود بخود اگو ہاتھ باتیں آکھڑ دیئے کل اللہ وعد اللہ صمد اللہ ملد ولم ملد ونمت اللہ کفوان آہد اللہ اکبر سوچے دے بیا کھڑے ہوں دے سے خیال بھی پاسے ہوں دے لیکن کام وہ چلتا پہ ہوں دے عادت جو بڑی کھڑی ہے ایمیں دے بعد تو سا کمرے چ بیسو مسجد کو نکل دے یا درس گاہ میں دے آدمی کمرے جنہیں درس گاہ گیا ہوں ٹائم دعا پڑھ گئی تھی اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا یا رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا یہ دعا پڑھ گئی پریکٹیکل ول جنہیں درس گاہ کو تو نکل تو آخر دیر کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کا جنہیں نکلو ول دعا پڑھ گئی تھی بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ عادتاں اتنی تو آدھے پڑھیں گے روٹی کو پہلے روٹی دے بعد سمن کو پہلے جن سمن کو سمن والا دعائیں پڑھ گئے دے طالب اللہم بسم کا تو آیا پڑھتے سومے دن جنہیں اٹھ دن اباسیاں دے دیتے ہاتھ منے دیتے اکھیں کو اٹھے دے دن پہ حالانکہ ہوں ٹائم بھی دعا پڑھنے ہوتے ہو وہ دعا کے ریم دی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور تو عزیز طالب علموں انہیں چیزیں دی عادت بناؤ قرآن پاک جنہیں پڑھیا باوضو چیزیں پڑھیا عادت پڑھو ایویں نہ کھسکا چھوڑیا تے والا لڈان تے زور ہویا نہیں وضو کرتے بسم اعوذ باللہ پڑھی بسم اللہ پڑھی ول قرآن پاک کو توجہ دے نال تلاوت کی یاد کیتا اللہ تعالیٰ میں کوئی تے تہاں کوئی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے تے کوشش کرو تساں محنت کرو